بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ پیچھے سے ذکر تھا کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے من مانے معجزات طلب کرتے ہیں، من پسند نشانیاں طلب کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پیچھے بتایا تھا کہ آپ کو کیا معلوم کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ نشانی بھی دکھا دیں جو یہ مانگ رہے ہیں تو پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں، اور ان کے دل جو ہے وہ پھیر دیے جائیں، آنکھیں پھیر دی جائیں، جیسے کہ پہلے ایمان نہیں لائے ویسے ہی من پسند معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں۔ تو آپ کو یہ نہیں معلوم، اور اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جس کو ماننا ہوتا ہے تو جو معجزات اللہ رب العزت دیتے ہیں، جو نشانیاں دیتے ہیں، ان سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کو آپ جو کچھ چاہے دکھا دو، وہ اس میں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکال لے گا، اس کا دل نہیں مانے گا، اور وہ اس کو جادو کہہ دے گا، کبھی کچھ کہہ دے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتاریں ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور بات کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور جمع کر دیں ہم ان کے سامنے ہر چیز، ان کے بالکل سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، تو نہیں ایمان لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر چاہے اللہ تعالی۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر فرشتے ہم ان کے طرف اتار دیں، ان کے پاس فرشتے اتار دیں، مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، ہر چیز ان کے ہم سامنے لے آئیں، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر دیں گے، جادو کہہ دیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے۔ تو جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، جو ضدی ہوتا ہے وہ نہیں مانتا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ اگر جیسے جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایک ہی راستے پر کر سکتا تھا، سب ایمان والے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت یہ نہیں ہے کہ سب کو زبردستی ایمان والا بنائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں آزمائش رکھی ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ آزمایا جائے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون جنت کے قابل ہے، کون جہنم کے قابل ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر تحقیق ہم اتاریں ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور بات کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور اکٹھا کریں ہم ان کے اوپر ہر چیز کو سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو نہیں ہوں گے کہ ایمان لائیں، اِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، مگر چاہے اللہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان کے اکثر لوگ جاہل ہیں، ناواقف ہیں۔
اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی مشیت اس دنیا میں کیا ہے، اللہ رب العزت کی حکمت اس دنیا میں کیا ہے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اگر یہ مشرکین نہیں مانتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا ہے، ہر نبی کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی جنات میں بھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان۔ شیطان اصل میں کہتے ہیں سرکش کو، زیادہ جو سرکش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شیطان۔ شیطان کی جمع ہے شیاطین، تو شیطان کہتے ہیں، صیغہ مبالغہ ہے، مبالغہ کا لفظ ہے، زیادہ جو سرکش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شیطان۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، جنات میں سے بھی۔ جو سرکش ہو زیادہ، جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ نافرمان ہو، وہ شیطان ہے۔ اور باقی وہ جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو ابلیس کہتے ہیں، وہ ایک ہے ابلیس، جس کا واقعہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور جس نے سجدے کا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اس نے نافرمانی کی۔ وہ واقعہ تفصیلی طور پر قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ تو وہ ابلیس بڑا شیطان، وہ بھی بڑا سرکش ہے، اس لیے اس کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ لیکن اور بھی شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی جنات میں بھی، یعنی کہ زیادہ سرکش۔ تو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں زیادہ سرکش اور جنات میں بھی ہوتے ہیں زیادہ سرکش۔ تو فرمایا کہ ہر نبی کے اسی طرح ہم نے کچھ دشمن بنائے ہیں، تو آپ کے بھی کچھ دشمن ہیں، تو فکر اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، کیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، سرکش شریر انسانوں کے اور جنات کے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، جی میں ڈالتے ہیں ان کے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں، غرورہ دھوکہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں۔ زخرف القول، قول کہتے ہیں بات کو، اور زخرف جس کو زیور پہنایا گیا ہو، جس پر زیورات کا پانی چڑھایا گیا ہو، جس کا میں نے ترجمہ کیا ملمہ کی ہوئی، یعنی ایسی باتیں جن کا اصل مقصد کچھ اور ہے، لیکن اس انداز پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھی لگ رہی ہیں، بھلی لگ رہی ہیں۔ وہ باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن اس انداز پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ایسے جملے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ وہ اچھے لگ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی لوہا ہو، تو لوہا سونا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ سونا معلوم ہوگا، سونا لگے گا، اچھا لگنے لگے گا۔ تو اسی طرح وہ باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کو اس انداز پر اور ایسے الفاظ اور ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے انداز پر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے جو انسانوں کے سرکش ہوتے ہیں، جو جنات کے سرکش ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں جی میں ڈالتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کرتے ہیں اپنی باتوں کو، خوشنما بناتے ہیں اپنی باتوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو فرمائے یوحی بعضهم الی بعض، ان کے بعد جی میں ڈالتے ہیں بعض کی طرف زخرف القولی، ملمہ کی ہوئی باتیں، غرورہ دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ لیکن جیسے پیچھے بھی گزرا، اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ یہاں اختیار دیا جائے، دنیا میں اختیار دیا جائے، امتحان گاہ جو ہوتی ہے وہاں پر اختیار ہوتا ہے، جو چاہے لکھو، صحیح لکھو غلط لکھو،
अच्छा लिखो बुरा लिखो जैसा चाहे लिखो, इम्तिहान गाह में इख्तियार होता है। गलत लिखने पर कोई कलम पकड़ेगा नहीं। इम्तिहान का मकसद ही होता है कि आपको इख्तियार है, आप जैसा चाहे करो। तो दुनिया में इम्तिहान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है, तो ये इख्तियार दिया है कि जैसा चाहे करो, लेकिन नतीजा तो निकलना है। नतीजा अगर अच्छा होगा, अगर इम्तिहान अच्छा दिया होगा नतीजा अच्छा होगा, अगर इम्तिहान बुरा होगा नतीजा बुरा होगा। तो अगर अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा बदला मिल जाएगा, बुरा काम किया है तो उसका बुरा बदला मिलेगा। लेकिन यहाँ दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत और हिकमत यही है कि इख्तियार दिया जाए और कुछ कुदरत दी जाए। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग ऐसा ना करते, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत ये नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत यही है कि यहाँ पर इख्तियार दिया जाए, तो चुनाचे वो एक दूसरे के साथ इसी तरह ताउन करते हैं और एक दूसरे को इसी तरह मुलम्मा की हुई चिकनी चपड़ी बातें जो है वो बताते हैं और करते हैं। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते। फदरहुम वमा यफ्तरून। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब उनके साथ हमने क्या करना है? रब ने तो उनको छोड़ दिया है, रब ने तो उनको इख्तियार दे दिया, रब ने तो उनको कुदरत दे दी। अब वो तो एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो हमने क्या करना है? फदरहुम, अल्लाह फरमाने फदरहुम, छोड़ उनको, वमा यफ्तरून, और जो वो घड़ते हैं आप उसको नजरअंदाज करो। आपने अपना काम करना है, तबलीग करना है, समझाना है। उनको सजा देना आपका काम नहीं, उनके ऊपर आजाब मुसल्लत करना आपका काम नहीं, ज्यादा फिक्र और परेशान होना आपका काम नहीं। फदरहुम वमा यफ्तरून, बस छोड़ उनको, और जो वो घड़ते हैं, जो वो बांध लेते हैं, बस उनको छोड़, नजरअंदाज कर। छोड़ने का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, यानी उनके वो जो उनका रवैया है आप उसको नजरअंदाज करो और आप उसके दर पे ना हो, आप उनको समझाते रहो, तबलीग करते रहो। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। आगे अल्लाह बता रहे हैं कि ये जो मुलम्मा की हुई बातें हैं, इसकी तरफ कौन लोग माइल होते हैं, झुकते हैं, और कौन लोग इसको पसंद करते हैं। अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यहाँ गोया ईमान वालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे दी, ये बता दिया कि देखो ये लोग जो मुलम्मा की हुई बातें एक दूसरे को करते हैं, फैलाते हैं, तो फिक्र ना करो, इससे ईमान वालों को नुकसान नहीं होगा, इससे ईमान वालों को नुकसान नहीं होगा। इससे नुकसान होगा उन लोगों को जो ईमान आखिरत पर नहीं रखते हैं, जो दुनिया में मगन हैं, जो दुनियावी जिंदगानी को पसंद करते हैं, उनको नुकसान होगा। वो माइल होते हैं ऐसी बातों की तरफ, वो पसंद करते हैं ऐसी बातों को, तो ईमान वालों का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ज्यादा फिक्र और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, और ताकि झुकें उनकी तरफ उन लोगों के दिल जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर। वलियरज़ऊ, और ताकि वो उसको पसंद करें। वलियफ़तरिफू मा हुम मुख्तलिफून, और ताकि वो करते रहें जो वो करने वाले हैं, वो उसी में लगे रहें, जो कर रहे हैं बुरे काम और दुनियावी काम, वो उसी में लगे रहें। इसलिए आप उनको छोड़ो, आप उनको नजरअंदाज करो, आप अपना काम करो। तो यहाँ बता दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो लोग ऐसी बातों की तरफ माइल होते हैं, मुलम्मा की हुई बातों की तरफ, चिकनी चपड़ी बातों की तरफ वो लोग माइल होते हैं, वो लोग उसको पसंद करते हैं जो कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और बस वो लगे रहते हैं, जो वो करते रहते हैं वो उसी में वो लगे रहते हैं, दुनिया में ही मगन रहते हैं, उनको आखिरत का एहसास ही नहीं होता, आखिरत का उनको यकीन नहीं होता। तो वो लोग ऐसी बातों की तरफ माइल होते हैं। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, और ताकि झुकें, माइल हों उसकी तरफ, यानी मुलम्मा की हुई बातों की तरफ,
ان لوگوں کے دل، افئدہ ان لوگوں کے دل جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَلْيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، منمہ کی ہوئی باتوں کو پسند کریں، وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ کرتے رہیں وہی جو وہ کرنے والے ہیں، بس جس کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں دنیاوی کاموں میں وہ اسی میں لگے رہیں۔ آگے اب اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا کیا اللہ کے علاوہ میں چاہوں حکم کرنے والا، یعنی آپ تو اپنا موقف واضح کر دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنا موقف واضح کر دیں کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں بنا سکتا، کسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنا سکتا، میں تو اللہ تعالیٰ ہی کو فیصلہ کرنے والا بناؤں گا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا کیا اللہ کے علاوہ میں چاہوں فیصلہ کرنے والا، حکم کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا اور اس نے اتاری تمہاری طرف کتاب تفصیلی طور پر، اللہ رب العزت نے جب تمہاری طرف کتاب تفصیلی طور پر، تفصیل یعنی ہر بات علیحدہ علیحدہ بیان کر دی، جنت کو علیحدہ بیان کر دیا، جنت کو جہنم کو علیحدہ بیان کر دیا، وحدانیت کو، رسالت کو، ہر چیز کو، حلال حرام کو، جائز ناجائز کو، ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ تفصیلی طور پر بیان کر دیا۔ مفصل فصل مطلب علیحدہ علیحدہ جدا، تو مفصل یعنی تفصیلی طور پر، تفصیل کا کیا مطلب ہوا، جدا جدا علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو بیان کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا جس میں جدا جدا ہر چیز کو بیان کر دیا، تو اب کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم بناؤں، کسی کو فیصلہ کرنے والا بناؤں؟ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا کیا بس اللہ کے علاوہ تو میں چاہوں فیصلہ کرنے والا، حالانکہ اللہ نے اتاری تمہاری طرف کتاب مفصلہ تفصیلی طور پر، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مطلب اجمال ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس لیے ہم دوسرے کو فیصلہ کرنے والا بنا رہے ہیں۔ تو جب قرآن مجید میں ہر چیز کا فیصلہ آ گیا، ہر قسم کی تفصیلات موجود ہیں، ہر چیز کو علیحدہ بیان کر دیا گیا، تو پھر کسی اور کو فیصلہ کرنے والا میں کیوں بناؤں؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تحقیق یہ اتارا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین پس تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اس کتاب کو سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں جو باتیں ہیں، اس میں جو احکامات ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ ہیں، کیونکہ وہ لوگ آسمانی مذہب سے واقف ہیں، آسمانی مذہب سے واقف ہیں۔ تورات و انجیل میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ ان سے واقف ہیں، اس لیے اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ تورات و انجیل میں بیان ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں یعلمون جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اقرار نہیں کرتے، اعتراف نہیں کرتے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ فلا تکونن من الممترین پس تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے، یعنی آپ کو تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ پر اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ یہ جو فلا تکونن من الممترین ہے، یا تو یہ حکم ہے ہر سننے والے کو، ہر پڑھنے والے کو، یعنی ہر آدمی اس کا مخاطب ہے، اور یا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو مخاطب بنایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر دوسروں کو سنانا مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ شک اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ آپ کے رب کی جانب سے اور حق اور سچ کے ساتھ ہے۔
تو فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک کہ تحقیق یہ اتارا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین پس تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا یقین کامل نصیب فرمائے۔